صفحہ نمبر 218 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہی، اس کو لے آؤ میرے پاس۔ فلما، پس جب جاءہ، گیا آیا ان کے پاس، الرسول قاصد، یعنی بادشاہ کا قاصد ان کو نکالنے کے لیے، جب ان کے پاس آیا فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا ان کے پاس قاصد، قال، تو انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے، ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے مالک کی طرف، فاسألہ، اور پوچھ اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے کاٹ دیے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدہن، ان کی تدبیروں کو علیم، جاننے والا ہے۔ قال، تو اس نے کہا، یعنی اس بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے، قلنا، تو انہوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا، نہیں ہم نے جاننی، علیہ، اس پر، من سوء، کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز، تو کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن، اب، حس الحق کو، واضح ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے حق۔ تو اس نے کیا کہا، انا راودتہ، بے شک میں نے اس کو پھسلایا، عن نفس، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یہ البتہ وہ صادقین میں سے ہے، سچوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ، یہ بات، لِيَعْلَمَ، اس لیے کہ جان لے وہ، انی، بے شک میں نے، لم اخنہ، نہیں خیانت کی اس کو، بالغیب، عدم موجودگی میں، غائبانہ طور پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں چلنے دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چال۔ تو جب بادشاہ نے، وہ جو بندہ تھا، اس نے آ کر بادشاہ کا خواب سیدنا یوسف علیہ السلام کو سنایا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتلا دی اور تدبیر بھی بتلا دی کہ ایسے ایسے کرو گے تو تمہارے غلے کی حفاظت ہو جائے گی اور تم پہ قحط بھی آنے والا ہے۔ تدبیر بھی بتائی اور خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ تو جب اس نے جا کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر کی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی خبر دی، تو ان کے علم اور ان کے جو فضل تھا اس سے وہ مرعوب ہوا۔ اس نے کہا، ان کو میرے پاس لا بھائی، یعنی ایسا آدمی لوگوں نے قید کر کے رکھا ہوا۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے کے آ۔ تو جب قاصد سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ آ جائیں، آپ کو بلا رہے ہیں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا اور کیا کہا، ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے مالک کے پاس اور اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور میرا رب تو ان کی تدبیر کو، جو میرا مالک ہے وہ تو ان کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان عورتوں کی تدبیر کیا تھی، اور میں بے گناہ تھا۔ اب یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، قید کے اندر ہے نا، لیکن جانے سے انکار کر دیا، اور اتنا صبر ہے، اتنا صبر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صبر کی تعریف ان الفاظ میں کی۔ آپ نے فرمایا اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو جیسے وہ کہتا میں چلا جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا۔ اتنا عرصہ قید خانے کے اندر رہ کر بھی صبر کا مظاہرہ ہے نا، تحمل ہے۔ کیوں کہ آپ پہلے بادشاہ سے پوچھو جن عورتوں نے مجھے ورغلایا تھا ان کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی ایک تو بادشاہ کو ہو سکتا ہے اصل معاملے کی قطعی نہ پتہ ہو، جن لوگوں نے مجھے اندر کروایا، قید کروایا، عورتوں کی چال، اور عزیز مصر کو تو پتہ ہی پتہ ہے، اور باقی وزراء کو تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی جھوٹی کہانی یہی گڑھ کے مجھے اس جرم میں جیل میں بھیجا، تو جرم میری طرف منسوب کر دے اس الزام کو، یعنی میرے اوپر تہمت جو لگائی تھی عزیز مصر کی بیوی نے، انہوں نے کہیں بادشاہ کو وہی سچ نہ کر کے دکھائی ہو کہ اس بندے نے کو اس جرم میں اندر کیا ہوا ہے، اور جو عام عوام ہے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہ ہو کہ معاذ اللہ
سیدنا یوسف علیہ السلام کو جرم کے اندر قید کیا ہوا ہے، اس لیے پہلے اپنی بے گناہی کا اور اپنا بری ہونا ثابت کرے، پھر جیل سے نکلو گا۔ پہلے بری کرو کہ بالکل قصور کوئی نہیں، اس کی تحقیق ہو کہ جرم میرا تھا یا ان عورتوں کا تھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ورغلایا پہلے عزیز مصر کی بیوی نے، جب محفل لگی تو دوسری عورتوں نے بھی ورغلایا۔ کیا لفظ ہے؟ ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اذ راوتن، جب تم عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، مطلب جب زلیخا جس کو لوگ کہتے ہیں نا عزیز مصر کی بیوی، اس کو جب عورتوں نے لان تان کی، ملامت کی کہ یوسف کو تم ایک غلام ہے اور تمہارا دل اس کے اوپر آ گیا، تو اس نے کہا تم اسے اپنی طرف مائل کر کے تو دکھلاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، انہیں اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف التفات ہی نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے ان کو بلایا معاملے کی تحقیق کی، بادشاہ نے کہا، وہ مجلس والی عورتیں ساری جمع کی، جمع کر کے ان عورتوں سے کہا ہاں بھائی بتاؤ جو بندہ قید ہے اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، اس کے اندر تو برائی ہم نے دیکھی نہیں۔ کیونکہ انہوں نے تو خود مائل کرنے کی پریکٹیکلی کوشش کی نا، تو ان کے اندر تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ وہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ یہ جو الزام لگا تو جھوٹا ہے، ان کے اندر ایسی سب نے مائل کرنے کی کوشش کی، پھر بھی وہ پاک باز پاک دامن پیغمبر نے التفات ہی نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور اس وقت جب عورتوں نے بھی گواہی دے دی اور یوسف علیہ السلام نے بھی پہلے کہا میری معاملے کی تحقیق کرو تب جیل سے باہر آؤں گا، تحقیق کے لیے عورتوں کو جمع کیا، عورتوں نے بھی کہا کوئی برائی نہیں۔ اس وقت جب عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا، عزیز مصر کی بیوی پر تو حق پہلے کا واضح تھا نا، اسے تو پتا تھا، لیکن اس نے کہا اب لوگوں کو پتا چل گیا اصل کہانی کا، حصل حق، اب حق بات سامنے آ گئی ہے، میں نے اس کو پھسلایا تھا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اور وہ تو سچے تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حالانکہ پہلی گواہی اس وقت بھی قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، وہاں پر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام بری ہو گئے تھے۔ عزیز مصر نے کہا تھا تو اپنے رب سے معافی مانگ اور یوسف آپ ان سے اعراض کریں، لیکن پھر بھی جیل کے اندر بھیج دیا اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر۔ تو اب اس عورت نے کہا میں نے ہی ان کو پھسلایا تھا، اتنا عرصہ انہوں نے جیل گزار دیا ہے، سچے وہی ہے، وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹی میں نے جھوٹ بولا تھا۔ پھر کہا ذالک لیعلم، اور یہ اس لیے کہ تاکہ یہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے غیبانہ طور پر خیانت نہیں کی۔ اب یہ قول حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر اور دیگر کئی ائمہ جو ہے وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ عورت نے کہا عزیز مصر کی بیوی نے کہ میرا خاوند جان لے، اسے پتہ چل جائے کہ میں خیانت کا میں نے ارتکاب نہیں کیا، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام تک صرف میں نے مائل کیا، ورغلایا، لیکن یوسف مانے ہی نہ۔ جو خیانت ہوتی ہے وہ اس کی عدم موجودگی میں ہوئی ہی نہیں ہے، تاکہ میرے خاوند کی نظروں میں بھی میں صحیح ہو جاؤں کہ صرف میں نے کوشش کی تھی، حقیقت نہیں ہوا کچھ بھی، خیانت نہیں ہوئی۔ ایک قول یہ ہے اہل تفسیر کا کہ یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا ہے کہ اس نے کہا لیعلم کہ میرا خاوند جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی غیبانہ طور پر، اس کی عدم موجودگی میں، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال چلنے ہی نہیں دیتا۔ صرف یعنی یہ صرف مائل کیا ہے، حقیقت میں کچھ ہوا نہیں ہمارے درمیان، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اور دوسرا قول اہل تفسیر کا یہ ہے کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ اب اس نے خود کہہ دیا، خود اس نے کہہ دیا کہ میں نے پھسلایا، یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، میں نے مائل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے کہ میں جو ہوں اپنے مالک کی جو جس کے گھر میں میرا تھا، اس کی عدم موجودگی میں نے اس کے گھر میں خیانت نہیں کی، اس کو بھی اچھی طرح معلوم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والوں کی تدبیر چلنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ قول دوسرے قول کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام کا بنتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک معاملہ یہ بن گیا کہ اب یوسف علیہ السلام قید خانے سے بری ہو گئے، باعزت بری، یعنی آپ کا الزام جو آپ کے اوپر لگایا ہوا تھا
حقیقت تو دنیا پہلے ہی جانتی تھی کہ سیدنا یوسف بے قصور ہے، اور قصوروار یہ عہدیدار طبقہ ہے جنہوں نے اپنے قوت اور اقتدار کے زور پہ بے گناہ ان کو قید کر دیا۔ اور یہاں پر حافظ عبدالسلام بن محمد حفیظ اللہ نے ایک نکتہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا بے مثال حسن تھا، حسن اور خوبصورتی بے مثال تھی، اور وہ حسن ان کے لیے قید کا باعث بن گیا، مصیبت کا ذریعہ بن گیا، یعنی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے عورت نے پھسلایا، اور پھر اس خوبصورتی کی وجہ سے وہ جیل میں چلے گئے۔ جب ان سے سوال ہوا اور علم سے جواب دیا تو وہ علم ان کی رہائی کا ذریعہ بن گیا۔ قید خانے سے رہائی کا ذریعہ کیا بنا؟ علم۔ تو اس لیے کہتے ہیں جب آخرت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر دنیاوی چیزیں جو ہے حسن، جمال، پیسہ، مال، دولت، اس سے مصیبت پریشانی آ سکتی ہے، علم ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی نجات دہ ہے، آخرت کے اندر بھی نجات دہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔